السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں ہم سورہ قریش کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جھاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و ایمان دیا۔ ان آیات میں اہل قریش کا ذکر کیا گیا ہے۔ قریش کو مانوس رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، سفر کی، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی۔ قریش چونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کی زمین جو ہے وہ کچھ اگاتی نہیں تھی، اس لیے ان کا گزارا تجارت سے ہوا کرتا تھا، اور یہ لوگ جو تجارت کا سفر کرتے تھے بڑے ہی پرامن طریقے سے کیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں یہ شام کے علاقے میں جایا کرتے تھے جو کہ ٹھنڈا علاقہ ہوا کرتا تھا، اور سردیوں میں یہ یمن کی طرف جایا کرتے تھے جو کہ گرم علاقہ تھا۔ خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام جو اہل عرب تھے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے جو قافلے تھے وہ بلا روک ٹوک کے سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اہل قریش سے مخاطب ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل قریش کو بتلا رہے ہیں کہ گرمی اور سردی کا سفر جو تم کر رہے ہو یہ اس احسان کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا اور اہل عرب میں معزز بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ جس رب نے تمہیں اتنی عزت دی اس گھر کی وجہ سے، تو تم یہاں رب العالمین کے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تم بھوکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو دیا، تمہیں امن دیا گیا اور تمام نعمتیں تمہیں عطا کی گئی۔ یہ سب کیوں دیا گیا؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تھی ان آیات کی تشریح۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔